تینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دیئے عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام کروانے والے اکابرین جماعت گجرانوالہ، اللہ پاک انہاں نو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسٹیج اتے تشریف فرمانے شیر پنجاب جناب حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو بڑی جلدی وچنے ورنہ اے تے سٹیج تے نظری 12 بجے تو بعد ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تے آج لگ دا ہے کوئی جلدی ہے۔ اللہ پاک حضرت نو دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں نصیب فرمائے۔ وقت مقررہ جو میں نے دیتا گیا ہے، میں انشاءاللہ وہ دی اندر ہی گفتگو کرانگا، بلکہ ہو سکیا تے 2-3 منٹ حضرت نو ہبہ بھی کرانگا انشاءاللہ۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ میرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ پاک جدوں اپنے بدیاں تے کرم کر دینے تے اللہ پاک دے کرم دیاں کم از کم 3 صورتاں ہوتی ہیں۔ یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرما دے، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرما دے نہیں، یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا احسان بن کے آئے، اے دی دلیل کیا ہے؟
آواز میرے خیال نہیں جا رہی نا تک بندے تے ایتھوں تک ہے چل سر آواز آ رہی نا ماشاءاللہ ہن تے آ ہی رہی ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نبی پاک علیہ السلام اللہ دی رحمت بن کے آیا اے دی دلیل قرآن پاک دی وہی آئے مبارکہ ہے جو میں اگنی توڑ سامنے ابتدائی خطبے کے اندر تلاوت کی تھی آئیے ذرا ایسی آیت دی روشنی دے اندر چند ایک معروضات میں تساں دوستاں دے گوش گزار کرا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی توانوں تمام عالمین واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے ہے تمام جہانہ واسطے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت بنایا ہے اپنے واسطے بھی رحمت بیگانے واسطے بھی رحمت کلمہ گو واسطے بھی رحمت نان مسلم واسطے بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجے ہے لیکن جنہوں سمجھ آ جائے جنہوں میرے پیغمبر دی پہچان ہو جائے جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ مخالفت کردہ نظر آمدہ ہے جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ دشمنیاں کردہ نظر آمدہ ہے جنہوں پہچان نہ ہوئے وہ طرح دیاں باتاں کردہ دیتا نے دیندہ نظر آمدہ ہے تو جنہوں پہچان ہو جاندی ہے نا وہ میرے پیغمبر دا دیوانہ بن جاندہ ہے پروانہ بن جاندہ ہے مثال دے طور دے صحیح البخاری بھی جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے چاند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کسے مہم تے بھیجے آؤ مہم تو واپسیاں دیاں انہیں ایک بندے نو پکڑ کر کے لے کر کے آمداؤ گرفتار کر کے لے کر کے آمداؤ اور لے آکے مسجد نبی دے ستون دے نلپان دیتا نبی پاک علیہ السلام صبح دا وقت ہویا میرے پیغمبر اس بندے دے کھول گئے آپ نے جا کے بیکھیا فرمایا میرے صحابہ ایک کوئی عام بندہ تسی پکڑ کے نہیں لے کے آمدہ اے تے اپنے علاقے دا سردارے اے دا نام سمامہ بن زالے میرے پیغمبر ادھے کول تشریف لے کر کے چلے گئے فرمایا ہاں بھی سمامہ کی خیال تیرا تے کی حال تیرا انہیں طرح دیاں باتاں نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کی تیاں نالے بھی آکھیا اگر میں نو چھوڑ دیو گے احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا اگر قتل کر دیو گے ایدہ بدلہ پھر ہنجی ہوئے گا اور اگر تانو مال دی ضرورت ہے پیسیاں دی ضرورت ہے مال و زر دی ضرورت ہے میں مالدار آدمیاں پیسے والا آدمیاں جنہیں کہو گے تانو پیسے میرے مرازہ پچا دینگے انہوں کی پتہ ہے میرے پیغمبر نو پیسیاں دی کوئی ضرورت نہیں دنیا دے مال و دولت دی کوئی حرص نہیں اللہ لیکن پہچان جو نہیں پتہ جو نہیں نبی پاک علیہ السلام ادیاں گلہ سنیاں
ایک اللہ سن کے میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے. دوسرا دن آیا, پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کی تھے, انہیں جواب اندر ہی جواب دوبارہ دہرائے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن میرے پیغمبر نے دوبارہ سوال کی تھے, انہیں پھر جناب سوالوں دا جواب اسی انداز نال بلکہ وہ تو بھی زیادہ سخت انداز نال میرے پیغمبر نو جواب دیندا ہے. تیناں دنوں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا رسیاں کھول دیو, انہوں آزاد کر دیو. نبی پاک علیہ السلام نے انہوں آزاد کر دیتا ہے, انہوں چھوڑ دیتا ہے. اللہ اللہ اے ہن جا رہی ہے, واپس جا رہا ہے. حضرات محترم ایک بات یہ بھی سمجھن والی ہے, 3 دن تک مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندہ ہوا یہ آدمی 3 دن کیا دیکھتا رہا؟ میرے پیغمبر کا رویہ دیکھتا رہا, میرے پیغمبر کے صحاب کا رویہ دیکھتا رہا, ان کا آنا جانا دیکھتا رہا, ان کا نماز پڑھنا دیکھتا رہا, نماز میں قرات کو دیکھتا رہا, نماز کے خشوع و خضوع کو دیکھتا رہا کہ جب اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلتے ہیں, ان کی راتیں اللہ کے سامنے رو کر گزرتی ہیں. میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یاراں دا رویہ انہیں 3 دن ویکھیا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا, قدرات تیزی وقار غور کر جانا ترا. 3 دن رویہ ویکھن تو بعد ہن واپس جاندا پیا ہے. رویے اسی بھی رکھنے ہاں, سیرتاں اسی بھی رکھنے ہاں, کردار اسی بھی رکھنے ہاں, لیکن جڑا بندہ ساڈے نال ایک سفر کر لے او کناں نوں ہاتھ لان لگ جاندا ہے. جڑا بندہ ایک دن رہ لوے وہ پتہ نہیں کہڑیاں کہڑیاں گلاں کردا ہے. حضرات محترم چاہیدا تے سی اسی غیر مسلماں نوں متاثر کر دے, چاہیدا تے سی اسی کفار نوں متاثر کر دے, لیکن حال ساڈے کول نہیں ہو سکیا. اسی انہاں نوں متاثر کی کرنا ہے, ساڈا تے حال ہے وے. اج جے تسی ویکھ لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے عاشق رسول آج تانوں روڑاں تے نظر آن گے. جناب پیچھے بیویاں بٹھائیاں نے جنہاں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں, خواتین جا رہیاں نے جنہاں نے پردہ تک نہیں کیتا ہویا. یہ ساڈا رویہ ہے, یہ ساڈا انداز ہے, یہ ساڈا طریقہ ہے. ادھر میرے پیغمبر دے صحابہ دا رویہ کتنا زبردست ہے. 3 دن تک میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر تے یاراں دا رویہ ویکھیے. فرمایا رسیاں کھول دیو, آزاد کر دیو. آزاد کر دیتا گیا ہے. اے ہن چلدا جا رہا ہے, تریا جا رہا ہے, لیکن دل دیاں نکیلاں پیچھے نو کھچ دیاں نے, دل دیاں نکیلاں نو واپس بلا دیاں نے. جاندا اگے نو پیا ہے, دل پیچھے نو ہوندا پیا ہے. آپ شریر اگے نو جا رہا ہے, لیکن شریر تے دماغ دے خیالات دے مسجد نبی بیٹھے نے, میرے پیغمبر دے یاراں بیٹھے نے. دور گیا ایک جناب چشمے تو جا کر کے غسل کیتا اور غسل کر کے دوبارہ واپس آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے, میرے آقا فرماتے ہیں ہاں سماما کیویں آنا ہویا ہے؟ اگو کہندا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جڑے 3 دن میں تواڈے کول گزارے نے, انہاں 3 دناں تو پہلا سب تو برا شہر مینوں تواڈا لگدا سی, ہن سب تو چنگا شہر تواڈا لگدا ہے. اے 3 دناں تو پہلا سب تو برا علاقہ تواڈا لگدا سی, ہن سب تو چنگا علاقہ تواڈا لگدا ہے. تیسری گل بھی انہیں کہی, او میں نہیں کہنا چاہتا. میرے آقا فرماتے نے ہن دس آیا کی لینے؟ انج اپنا ہاتھ کے بناوندا ہے تے عرض کردا ہے سونیا تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو, مرید بنا لو. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. کیویں؟ میرے نبی نو پہچان لیا. جس نے پہچان لیا اسے پتہ چل گیا کہ آپ سراپا رحمت ہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا حضرات ذی وقار تھائیں اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دی آیت پڑھیے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو تمام جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا ہے۔ دیکھو نا نبی پاک نے مکہ پاک دے اندر 13 برس نبوت دی زندگی نبوت تو بعد اعلان نبوت تو بعد میرے پیغمبر نے 13 سال مکہ پاک اندر گزارے۔ میرے پیغمبر تے کتنے جناب ظلم کیتے گئے، کتنیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، کتنے مظالم تے ادائیں ماں تے ڈائے گئے۔ اللہ 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 مکے دے چوکاں دے اندر، مکے دیاں گلیاں دے اندر پتھر مارے جاندے نے۔ آپ اللہ دا دین سنا رہے نے، آپ نو پتھر مارے جا رہے نے، آپ دین سنا رہے نے، اگو تانے ملدے پینے تبن لکا یا محمد معاذ اللہ۔ طرح دے جملے، طرح دیاں باتاں میرے پیغمبر نو کرن والے کافر کر دے پینے۔ ادھروں پتھر دا جواب میرے پیغمبر پتھر نہ نہیں دیندے، گاڑی دا جواب میرے پیغمبر نہیں دیندے، بلکہ میرے پیغمبر رحمت نال دعاواں نال پیار تے محبت نال جواب دے رہے نے۔ اے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نہ لے لاواں تو سدھائی جنت جاویں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات محترم، اتنا میرے پیغمبر تے تشدد، اتنا میرے پیغمبر تے مکے والے ظلم کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے مکہ چھوڑیا ہے، فرمایا چلو طائف دے علاقے دے لوگاں نو جا کے اللہ پاک دا دین سناواں۔ میرے پیغمبر اہل طائف کھل گئے، اتھ جا کر کے نبی پاک نے دین سنایا، دین دا بات کیتا۔ میرے پیغمبر دن لوتے جو بھی تیاں او دا ذکر بھی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے محبوبہ یوم احد والا دن تواڈے تے بڑا سخت دن گزریا ہے، اس تو زیادہ سخت دن بھی کوئی تواڈی زندگی اندر آیا ہے۔ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ احد دی اندر تے بڑا سخت دن گزریا ہے، لیکن دے تو بھی سخت دن میرے تے طائف والا آیا ہے۔ جدوں میں طائف دے اندر اللہ پاک دا دین سنان واسطے گیا، اللہ پاک دے دین دا بات کرن واسطے گیا، الہ کلمت اللہ واسطے گیا، دعوت توحید واسطے گیا، تے میں جدوں اللہ پاک دے دین دی دعوت دے کے واپس پلٹیاں تے میرے تے پتھراں دیاں بارشاں کر دتیاں گئیاں، پتھر میرے تے مارے گئے۔ سیرت نگارہ نے لکھی ہے اتنے پتھر نبی پاک علیہ السلام دے بدن پاک تے مارے گئے کہ آپ دے سر تو انج کر کے خون ٹپک رہی ہے، تے میرے پیغمبر دے نالے نے مبارک تک آپ دے جوتے مبارک بھی خون آلودہ ہو چکے نے۔ انج طائف تو باہر ایک مقام تے میرے پیغمبر سسکائے، کچھ دیر بعد دی آرام کیتا، طبیعت اندر کوئی بہتری محسوس ہوئی ہے نا، آپ اٹھ کر کے بیٹھے نے تے جبریل امین آپ کو آ گئے نے۔ جبریل امین عرض کرتے نے محبوبہ آج میرے نال ایک فرشتہ آیا ہے، اے پہاڑاں دا فرشتہ ہے، پہاڑاں دا فرشتہ اے تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اجازت تو بعد پہاڑاں والا فرشتہ میرے پیغمبر نال مخاطب ہو کے عرض کردا ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور سلام کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں، یہ جو بستی جس بستی کے لوگوں نے آپ کو مارا ہے، آپ کو تکلیفوں سے دوچار کیا ہے، اے محبوب آپ صرف اپنی انگلی کا ایک اشارہ کر دیں، میں دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کر کے رکھ دوں گا، میں بستی نو ختم کر کے رکھ دیواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا جواب اندر، میرے آقا فرماتے نے نہیں ایک کام نہیں کرنا، انہوں تباہ نہیں کرنا، انہوں برباد نہیں کرنا، انہوں جناب تو پہاڑاں کے درمیان پیسنا نہیں، انہوں معاف کر دیو، چھڑ دیو۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ میں امید رکھنا وا، اے نہیں تے اللہ پاک انہاں دیاں نسلاں نو ضرور دین عطا کر دے گا، انہاں دیاں نسلاں دے اندر دین دی بہار ضرور آ جائے گی۔ حضرات محترم ہے کافر نے، ہے میرے پیغمبر دی نبوت دے منکر نے، ہے اللہ
پاک دی توحید دے منکر نے پتھر مار دے پینے میرے پیغمبر لو لوہان کر دے پینے لیکن میرے پیغمبر طاقت ہون دے باوجود فرشتہ جو آیا کھڑا ہے فرشتہ جو کہہ رہے ہیں لیکن انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود میرے پیغمبر نے وہ نواستے کوئی بھی جدا جملہ ارشاد نہیں فرمایا اتھو کی پتہ لگا ہے اتھو ہی پتہ لگا باما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ اللہ رحمت مجسم میرے پیغمبر رحمت عالم میرے پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے پیغمبر حضرات محترم نوبت اتھو تک آ گئی ہے کہ میرے پیغمبر نو مکہ چھوڑتے مجبور کر دیتا گیا ہے آپ نے مکہ چھوڑے ہے مغموم حالت اندر چھوڑے ہے اکھاں تو آنسو برسا کے میرے پیغمبر روندیاں روندیاں مکہ پاک وچ رخصت ہوئے نے مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے نے مدینے دے اندر چند سالاں تو بعد ہن دوبارہ میرے پیغمبر فاتحہ نام داد نال مکہ پاک وچ داخل ہوندے پینے او مکہ جس مکے دے وچوں مارا دے دے کے میرے پیغمبر نو نکال دیتا گیا او مکہ جس مکے دے اندر میرے پیغمبر تے بیت اللہ وچ نماز پڑھن تے پابندیاں لگا دتیاں گئیاں او مکہ جس مکے دے اندر میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یاراں نو شیخ ابی طالب دے اندر معذور کر دیتا گیا او مکہ جس مکے دے وچ ظلم دیاں بے شمار داستاناں نے اج میرے پیغمبر فاتحہ نامداد لو سے مکے وچ داخل ہوندے پینے تے میرے پیغمبر دامداد کیے میرے پیغمبر دامداد گجرانوالے دے دوستو تسی پڑھے لکھے لوگ تاریخ تو بھی واقف ہوگے دنیا کے لوگوں کی تاریخ تم نے پڑھی ہوگی اور جدو سپاہ سالار تے بڑے بڑے دے لوگ جدو کسے علاقے نو فتح کر دینے او دیاں گلیاں خون رنگین کر دیندے نے لاشاں نظر آندیاں نے گردناں کٹ دتیاں جاندیاں نے بچے ذبح کر دیتے جاندے نے خواتین نو قیدی بنا لیا جاندا ہے لیکن اج میرے پیغمبر مکہ پاک وچ فاتحہ نامداد نال داخل ہوندے پینے ہے کوئی انج دا رحمت والا ہے کوئی انج دی محبت والا تے لیا کے دکھاؤ نا صحیح البخاری وچ آندا ہے میرے پیغمبر دے مکہ پاک وچ داخل ہون دا امداد کیے آپ جڑی سواری تے بیٹھے نے او سواری دا جڑا لکڑی دا کچا وائے میرے پیغمبر نے اپنا سر اتنا نیچا کیتا ہے اس لکڑی دے نال میرے پیغمبر دا سر لگدا پیا ہے آپ اتنی عاجزی دے نال اتنی انکساری دے نال میرے پیغمبر مکہ پاک وچ داخل ہوئے نے اور پھر جا کے میرے پیغمبر نے مہانی دے جناب گھر اندر نماز ادا فرمائیے میرے پیغمبر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سجدے کر دے پینے اور کسے کہن والے نے کہہ دیتا الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے آج قتل و غارت کا دن ہے آج بدلے لینے کا دن ہے لیکن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام تا خبر پہنچے میری آقا نے فرمایا نہیں اے تہاڈا سلوگن ٹھیک نہیں اے تہاڈا جملہ ٹھیک نہیں اے تہاڈا نعرہ ٹھیک نہیں الیوم یوم الملحمہ نہیں محبوبہ پھر کیے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج لڑائی کا دن نہیں ہے آج رحمت کا دن ہے آج معافیوں کا دن ہے آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے آج انتقام لینے دا دن نہیں آج لوگ آج جنگ جتن دا دن نہیں آج دل جتن دا دن ہے آج جنگ نہیں جتنی آج دل جتنے نے الیوم یوم المرحمہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جڑا گلا کے دوڑ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا جناب گھر وچ داخل ہو کے دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا مسجد حرام وچ داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا سردار عبد السفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں
کہنا کسے خاتون نو بھی کچھ نہیں کہنا کسے بچے نو بھی کچھ نہیں کہنا کسے بوڑھے نو بھی کچھ نہیں کہنا سونے تینجی ہو گیا جی میں کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا الیوم یوم المرحمہ میرے پیغمبر پھر آئے خانہ کعبہ دے اندر سارے بت میرے پیغمبر نے گرا دیتے سارے بتاں نو گران تو بعد انج خانہ کعبہ دی دلیل وچ میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے سامنے میرے پیغمبر دے مکے والے موجود نے بڑا سارا مجمع میرے پیغمبر دے سامنے یہ سارے لوگ موجود نے ظلم تے ستم کرن والے سارے چہرے آتیاں اکھاں دے سامنے نے جویں چہرہ نظر آندا ہے او دے ظلم دی داستان نظر آ جاندی ہے جویں چہرہ نظر آندا ہے او دے ظلم دی داستان یاد آ جاندی ہے میرے آقا فرماتے نے ہاں بھئی دسو کی ارادہ تے کی خیال ہے تہاڈا میرے بارے کو جواب آیا انت کریم ابن کریم ابن کریم آپ کریم ہیں آپ کا بابا کریم ہے آپ کا دادا کریم ہے تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا انتم الطلقاء او جاؤ مکے والے ہو میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے میں تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سب نو معافی دا اعلان یہ سارے بیگانے ہیں تو کوئی بھی اپنا نہیں ہے سارے کے سارے یہ سارے کافر نے لیکن کافراں اُتے بھی میرے پیغمبر دی رحمت دے بادل جڑے نے اودیاں گٹاواں برسدیاں نظر آندیاں نے اینے میرے محبوب پیغمبر شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے کالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اب تک میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی وہ رحمت بیان کی جو غیروں کے لیے ہے جو نہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے جو آپ کی نبوت کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے اندازہ کرو کہ جس پیغمبر دی رحمت دائے عالم جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے انہاں نال اتنا پیار ہے تے جڑے کلمہ پڑھ دے نے انہاں نال کتنی محبت ہوئے گی جڑے کلمہ پڑھ دے نے انہاں نال کتنا پیار ہوئے گا آؤ بھی سن لو تھوڑا جا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار جڑے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے جڑے جناب دار اسلام وچ داخل ہون والے او نواستے میرے پیغمبر دی محبت میرے پیغمبر دی رحمت اللہ اللہ نے قربان جاواں کس قدر دی میں کس قدر زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک او دے تے رحمتاں دا بھی نزول فرماتا ہے اللہ دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے اللہ پاک او دے درجے بھی بلند کر دیندا ہے یعنی میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھن والے بندے تے آسمان تو رحمتاں پیاں واسدیاں نے میرے پیغمبر رحمت للعالمین اس واسطے میں کہاں گا بلکہ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام دے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے من صلی علیہ حین یصبح عشرا جڑا بندہ صبح دے وقت میرے اوتے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے
جڑا بندہ شام دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے اپنی زندگی دی روٹین بنا لیندا ہے اپنی زندگی دے اندر شامل کر لیندا ہے صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ دن چڑھے 10 مرتبہ دن ڈوبے 10 مرتبہ دن دا اجالا 10 مرتبہ اور دن چھپ جائے 10 مرتبہ فرمایا جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر روٹین وائز میرے پیغمبر صلوات و سلام دی ذات پاک تے درود پڑھدا رہندا ہے اللہ پاک دیاں رحمتاں اس بندے تے اس قدر زیادہ ہو جاندیاں نے فرمایا کل قیامت وانے دن میں اس بندے دی شفاعت کراں گا اللہ پاک اس بندے دا بیڑا پار کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقارے اپنی واسطے میرے پیغمبر رحمت نے سراپائے رحمت میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت میرے پیغمبر دا دین بھی رحمت لیکن بڑی معذرت دے نال اینڈ دیاں دو چار باتاں کراں بات ختم کراں ہے تے میرے نبی دی ذات رحمت میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت میرے پیغمبر دا دین بھی رحمت لیکن اسی نبی پاک دا دین چھوڑ دیتا نبی پاک تے دین پاک تو دور چلے گئے تے رحمت والا دین چھڑیا تے زحمت وچ پے گئے مشکلاں وچ پے گئے پریشانیاں وچ پے گئے حضرات دی بکار پریشانیاں دا حال ہے وے ہجے چند دن پہلے میرے ایک بندہ بنیا اپنے علاقے دی اندر پریشان نظر آ رہا سی اللہ کوئی اتنا زیادہ بھی جانن والا نہیں تھوڑا بہت جانن والا جاندیاں ملن والا میں نے آکھا بھی پریشان کا تو لگدا پیا ہے لگا جی پریشانی اس گل دی کچھ دن پہلا ابا جی فوت ہو گئے سن دنیا چھڑ کر کے چلے گئے سن 2-3 دن پہلا ایک تی ابا جی تے جان دا بڑا غم ہویا افسوس ہویا لیکن پھر جناب تیجے دن کھانا پکانا پہ گیا جنوں کلاں دا نام دتا جاندا ہے او کھانا پکایا ہے ایک تے والد صاحب تے جان دا کم تے ہے ہی ہے وے دوسرا کام ہے کہ خرچہ بڑا زیادہ ہو گیا ہے پیسے بڑے زیادہ لگ گئے نے تے ہن 7 دن بعد پھر کچھ کرنا ہے تے پھر 40 دن بعد پھر کچھ کرنا ہے تے میں پریشان ہاں پیسے کوئی نہیں کول جناب پیسے کوئی نہیں دکان کاروبار بھی چلدا کوئی نہیں میں بڑا پریشان ہاں کرنا بھی ضرور ہے تے میں نے آکھیا یار کو کرنا ضروری ہے ایدی کوئی ضرورت نہیں تو تیجے دن بھی کچھ نہ کردا تو بھی کچھ نہیں سی ہونا 7ویں دن بھی تو نہ کر کچھ نہیں ہوئے گا 40 دن 40 بھی نہ کر 40 دن نہ کر تا بھی کچھ نہیں ہوئے گا وہ حیران ہو کے مینوں کہنے لگا مولانا واقعی کچھ نہیں ہوئے گا واقعی کچھ نہیں ہوئے گا میں کہا کچھ کی ہونا ہے تے ہے ہی کوئی نہیں نہ تیجے دن دا ہے نہ 7ویں دن دا ہے نہ 40 دن دا ہے وہ یقین جانو حیران ہو کے مینوں کہنے لگا ساڈے تے اج تک مولویاں سے رولے وچ پایا ہے میں تے سمجھنا وا اے دے تو بغیر گزارا کوئی نہیں اے دے تو بغیر چارہ کوئی نہیں تے میں نو آکھیا اللہ دے بندیا میرے نبی دا دین لوکاں دیاں جیباں تے بوجھ بن کے نہیں آیا میرے پیغمبر دا دین انسانیت واسطے بوجھ بن کے نہیں آیا میرے نبی دا دین تے بوجھ اتارن آیا ہے دین زحمت نہیں دین رحمت ہے جو صرف دوڑائے وے کہ دین تو دور چلے گئے ہاں جدو دین تو دور جاواں گے پھر زحمتاں وچ پے جاواں گے جدو کملی والے تے دین دے نیڑے آ جاواں گے زحمتاں مک جان گیاں تے رحمتاں آ جان گیاں آؤ لوگو میرے پیغمبر دے سچے دین خالص دین والا جاؤ خالق کائنات دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہاں جی ایک کہندے نظم دے اشعار میں پڑھ دینا تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے اماماں تو امام ساڈا اچا ہے سارے اماماں تو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں شان پیر دیاں دد
ददर मुनीर दियां साडियां ती अल्लाह साईं इज्जत बताइयां ने सुन्नता रसूल दियां साडे इसे आइयां ने सुन्नता रसूल दियां साडे इसे आइयां ने उन्हां सुन्नता ते अमल कमावा शाना पीर दियां ददर मुनीर दियां आ तैनू शान सुनावा शाना पीर दियां ददर मुनीर दियां।